السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب وعدہ میں وی لاگز کا سلسلہ آج سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی معاملات کی تلاطم خیزی کچھ کم ہوئی، شوز سٹیبل ہوئے اور ٹربولنس میں کمی واقع ہوئی تو انشاءاللہ میں اپنے ذاتی پروگرامز جس میں میں خود پرسنلی انوالوڈ ہوں ان کا آغاز کریں گے، خاص طور پر میرے وی لاگز کا سلسلہ جو صرف اور صرف میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں لکھت پڑھت بھی خود کرنی پڑتی ہے، ریسرچ بھی خود کرنی پڑتی ہے، مجھے معاونت اپنے ریسرچ سیل کی ضرور رہے گی، لیکن جو کچھ کرنا کرانا ہے ماں سوائے کیمرہ آپریشن کے باقی سارے کام میں خود کرتا ہوں۔ اور اس میں آپ کو بالکل انفارمل سٹائل ملے گا کیونکہ یہ میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ گپ شپ ان گزیبو کا عنوان ہم اپنے وی لاگز کے ساتھ چلائیں گے، اور جو چھوٹا موٹا میک اپ ڈیزاسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ بھی میں ہی ہوں، کیونکہ یہ میک اپ یا یہ سو کالڈ میک اپ بھی میں نے خود کیا ہے، میں نے کسی کو زحمت نہیں دی۔ چنانچہ اس نوٹ کے ساتھ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میل باکس کی موجودگی میں اپنے وی لاگز کی وجہ کیا ہوئی، ریشنل کیا ہوا، جس طرح میں نے میل باکس کا ریشنل دیا تھا کہ 36 منٹ کے پروگرام میں آپ ہر بات نہیں کہہ سکتے، خاص طور پر سنجیدہ گفتگو، سوالات کا جواب، میرے ویورز کے کمنٹس اور سجیسچنز، کوئریز، کوسچنز، ان کے جوابات کے لیے، ان کی تسکین کے لیے ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے میل باکس کا۔ وہ الحمدللہ کامیابی سے ہمکنار ہے، سموتھلی چل رہا ہے۔ یہ جو وی لاگز ہیں ان کا تعلق خالص ملکی غیر ملکی حالات کے ساتھ ہے۔ اس میں سیاست بھی ہوگی، معیشت بھی ہوگی، معاشرت بھی ہوگی، اس میں فلم بھی ہوگی، سپورٹس بھی ہوں گی، اور یہ پیور کرنٹ افیئرز ہے۔ کسی بھی وقت کیمرہ آن کر کے میں آن ایئر جا سکتا ہوں، چیزیں اپلوڈ کر سکتا ہوں۔ اس لیے جو ایک ڈیمانڈ تھی میرے ویورز کی کہ سنجیدہ موضوعات پر ہم آپ کے خیالات جاننا چاہتے ہیں، آپ کے تاثرات جاننا چاہتے ہیں، اور ایک گیپ آ گیا تھا، طویل گیپ، اس کو رفع کرنے میں انشاءاللہ یہ وی لاگز کا سلسلہ ایک رول پلے کرے گا۔ آج سب سے پہلا سوال بہت چبھتا ہوا ہے اور مجھے تھوڑی سی پریشانی بھی لاحق ہے کہ آج پہلا کوسچن ہی میں ایسا کر رہا ہوں جس سے ایک بنیاد پڑ جائے گی اور بہت سوں کو بہت سی ایسی باتیں کہنے کا موقع ملے گا جو میں نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں چاہوں بھی تو حقیقت سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ یہ سوال عمران خان سے متعلق ہے اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں میرے تاثرات کیا ہیں۔ میرا سافٹ کارنر پہلے بھی تھا، اب بھی موجود ہے، اور محض سافٹ کارنر ہی نہیں، اس سے زیادہ، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور الحمدللہ میں بڑی استقامت کے ساتھ اپنے اس پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہوں کہ عمران خان چونکہ دیگر سیاسی رہنماؤں، حکمرانوں کی طرح، لیڈروں کی طرح کرپٹ نہیں ہے، تو جب تک وہ اس طرح کا ہے، بھلے سے اس کی حکومت بے شمار مسائل کا شکار ہو، اس کی سیاست لمبے چوڑے گردابوں میں پھنسی رہے، میں پھر بھی اس کے لیے کلمہ خیر کہوں گا، اس کو سپورٹ کروں گا۔ لیکن جہاں جہاں تنقید کی اسے اشد ضرورت ہے، اور تنقید وہ پانی ہوتا ہے جو اس مٹی پر پڑتا رہنا چاہیے، اور انفارچونیٹلی اس کی شدید کمی ہے ہمارے ہاں۔ کوئی یا تو جرت نہیں کرتا کہ خام خواہ حکمران کو اپنے خلاف کرنا، یا اس کی نظروں سے گرنا، یا اس کی دوستی سے محروم ہونا، اس سے بہتر ہے چپ کر کے بیٹھے رہو، تو ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم حکمرانوں پر نہ تو پہلے ڈیپینڈ کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ ہمارے لیے عمران خان حکمرانوں سے بہت بڑھ کر اس وقت بھی تھا جب وہ کچھ نہیں تھا، جب وہ صرف ہمارا ہیرو عمران خان تھا، ہمارا کپتان عمران خان تھا۔ حتیٰ کہ ورلڈ کپ جیتنے سے پہلے کا عمران بھی مجھے اتنا ہی عزیز ہے، اور مجھے اس کے اندر ایک چیز بہت پسند تھی۔ انفارچونیٹلی وہ کرکٹ کے میدان کی حد تک رہ گئی ہے، باہر وہ کو بہت زیادہ نظر نہیں آئی، اور وہ تھی اس کی فائٹنگ سپرٹ۔ میں شروع سے، میں اس کی بالنگ سے، اس کی بیٹنگ سے، اس کی کپتانی سے کو بہت زیادہ مرعوب نہیں تھا، لیکن اس کی فائٹنگ سپرٹ کا ہمیشہ سے مداح رہا ہوں، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ اس کو پسند کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی۔ دوسرے سیاسی حکمرانوں پر اس کو ترجیح دینے کی وجہ صرف اور صرف اس کی کرپشن دشمنی ہے، کیونکہ یہ دل و جان سے کرپشن کو برا سمجھتا ہے، اور اس کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں حسب توفیق سرگرم رہتا ہے۔ چنانچہ
وی لاگز کا سلسلہ آج اسی سوال سے شروع کریں گے، اور ان وی لاگز کا فارمیٹ بھی میں بتا دوں کہ زیادہ تر یہ بھی سوالات پر ہی مبنی ہوگا۔ اب وہ سوالات جو ہیں وہ میرے ویورز کے ہی نہیں ہیں، یہ اور نوعیت کے سوالات ہیں جو پیور پولیٹیکل ہارڈ کور پالیٹکس کرنے والے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ آج آغاز ہم اسی سے کر رہے ہیں کہ آفتاب صاحب، آپ کا شمار عمران خان کے سب سے بڑے سپورٹر صحافیوں میں ہوتا ہے، کیا آج آپ اس کی سیاسی اننگز کو کامیاب قرار دیں گے؟ اب یہ تلخ سوال ہے، پریشان کن سوال ہے، اور پہلے تو ایک طویل عرصہ میرے جیسے لوگ یہ کہتے رہے کہ بھئی ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، ابھی اس نے پرفارم کرنا ہے۔ کچھ دوست اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ میرا دل بھی یہ کہنے کو چاہ رہا ہے، لیکن محمد شاہ رنگیلا کو پڑھ کے، اور آج کل چونکہ اکثر ہم اس کی پیروڈی کرتے ہیں، تو ہنوز دلی دور است باقاعدہ مجھے عمران کے معاملے میں ہانٹ کرنا شروع کر چکا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا میں اطلاق ان حالات پہ کرتا ہوں۔ میں خواتین و حضرات بڑی دل گرفتگی کے عالم میں آج اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ حکمرانوں کی کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی اور دوسری سیاسی۔ اب ہم پہلے حقیقی کو ڈسکس کر لیتے ہیں، سیاسی میں چونکہ بہت لمبا چوڑا کوئی عمل دخل نہیں ہے کامیابی کا، ڈسکس وہ بھی کریں گے، لیکن پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک حالیہ سروے کے سٹیٹسٹکس شیئر کرتے ہوئے اس معاملے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور یہ سروے کنڈکٹ کیا ہے میرے اپنے ادارے نے، جس کا تعلق میرے فوکس گروپ کے ساتھ بھی ہے، اور چونکہ یہ ٹیکنیکل کام ہے اور یہ کام کرتے الحمدللہ آج 30-31 سال ہو گئے ہیں، کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان سرویز میں ہماری ذاتی پسند ناپسند اور ذاتی اہلیت اور نااہلی حد سے زیادہ آڑے آئی ہو۔ اس کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، ہماری خواہش بہرحال ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاناما پیپرز سے آن ورڈز جتنی باتیں ہوئیں، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ پیش کیا گیا، آخر کو وجہ ہوگی کہ وہ منون کم از کم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% وہ چیزیں صحیح ثابت ہوئیں۔ عمران کے الیکشن تک آئرونیکلی اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ نہ پری ایمپٹ عمران نے خود کی تھی، نہ اس کے دوستوں نے کی تھی، نہ میرے جیسوں نے کی تھی، کہ ہم سمجھتے یہ رہے کہ یہ سلسلہ کامیابیوں کا یوں ہی چلتا رہے گا، وہ مدارج طے کرتا چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں۔ ہم نے ان ہرڈلز کو، ان رکاوٹوں کو، ان پریشانیوں کو ہرگز پری ایمپٹ نہیں کیا تھا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کیا تھا تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عمران ایک غیر سیاسی شخصیت ہے، وہ سیاست کر رہا ہے، لیکن جو سیاست دان ہوتا ہے اس کے خمیر میں جو سیاسی عنصر ہوتا ہے، عمران اس سے یکسر عاری ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں کم ہے، اس میں سرے سے ہے ہی نہیں، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں سیاست دان نہیں ہوں، میں ان جیسا سیاست دان نہیں ہوں۔ بھائی آپ کسی طرح کے بھی سیاست دان نہیں ہیں، آپ کے اندر ایک اسٹیٹسمین شپ ہے، لیکن جو رسپانسبلٹی آپ اپنے کندھوں پر لے چکے ہیں اس میں آپ کو محض اسٹیٹسمین شپ ہی نہیں بچا سکتی، اس میں آپ کو سیاسی داؤ پیچ بھی آنے چاہیے، اس میں آپ کو وہ سارے معاملات آنے چاہیے۔ اب اس کے لیے ٹائم بہت ہو چکا ہے، ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس ڈنجن سے نکلنا کیسے ہے۔ آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو اس سے آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا، آپ عمران خان تھے، آپ عمران خان رہیں گے، لیکن وہ جو امید کی ایک کرن، وہ جو اس دیے کی چھوٹی سی باتی جو روشن ہوئی تھی، جس نے بہت سوں کو یہ ڈھارس دلائی کہ نہیں حالات بہتر ہوں گے، سلور لائننگ کہیں نہ کہیں ہے ضرور، ٹنل کے آخر میں روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ موجود ہے، ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، لوگ اس سے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنے اگلے سال کے دوران، کیونکہ میرے حساب سے 1 سال ہے آپ کے پاس، اس میں جو معجزے کرنے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ بظاہر یہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے، اور خدا کرے کہ میرے یہ خدشات بھی غلط ثابت ہوں کہ آپ کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور خدا کرے کہ وہ سٹیٹسٹکس بھی غلط ہوں جو ہماری سروے رپورٹس نے ہمیں فراہم کی ہیں۔ اب ٹچ کرتے ہیں حقیقی کامیابی کو۔ حقیقی کامیابی میں ابتداً ہم نے رکھا ہے انٹرنیشنل امیج کو۔
تو انٹرنیشنل امیج جو پاکستان کا پہلے تھا اس میں بے پناہ پاکستان نے ترقی کی، اور 63% لوگوں کی اوپینین یہ ہے، اور خاص طور پر عمران کا حالیہ انٹرویو، میں گراف دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک بہت بڑی جمپ آئی ہے، کہ ایک لیپ، جائنٹ لیپ جس کو کہتے ہیں، کہ تقریباً 9.8 to 9 پوائنٹس وہ اوپر گیا ہے اس کا اپروول ریٹ، اور یہ 63% پہ اس وقت عمران کی حکومت کھڑی ہے کہ ہمارا انٹرنیشنل امیج بہرحال بہت بہتر ہوا ہے پہلے کی نسبت۔ لیکن اگر تو گزارا صرف انٹرنیشنل امیج سے ہوتا، اگر لوگوں کی بھوک دور کرنے میں، لوگوں کی بے روزگاری دور کرنے میں، لا اینڈ آرڈر کے معاملات ٹھیک کرنے میں انٹرنیشنل امیج میٹر کرتا، تو عمران یو آر دا اولمپک چیمپئن۔ لیکن افسوس کہ ایسا ہے نہیں، اور عام آدمی تو اس بات کو سرے سے سمجھتا ہی نہیں، اس کا یہ نہ مسئلہ ہے اور نہ اس نے اس کو اہمیت دینی ہے۔ معیشت کی طرف آ جائیے، معیشت میں بھی آپ نے 60% کا بڑا اچھا سکور ہے۔ آپ معیشت کے جو پیرامیٹرز تھے، جو گیون سرکمسٹانسز تھے، کیونکہ کووڈ-19 عمران نہیں لے کر آیا، کووڈ-19 ایک فنومینا ہے، ایک انٹرنیشنل ریالٹی ہے، ایک یونیورسل ریالٹی ہے، تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، گزشتہ حکومتوں کا بیک لاگ مد نظر رکھتے ہوئے، عمران نے تاحال اچھی پرفارمنس دی ہے، 60% پہ وہ کھڑا ہے۔ لیکن اگین آئی وڈ سے کہ یہ تو آپ کو ان اینی کیس کرنا تھا، اگر آپ یہ بھی نہ کرتے تو پھر تو بہت ہی افسوس کی بات ہوتی کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ہے معاشرت، کیونکہ معیشت اہم ضرور ہے لیکن معاشرت بھی اتنی ہی اہم ہے، اور بعض کیسز میں اس سے زیادہ۔ کیا کرپشن میں کمی واقع ہوئی؟ کیا کرپشن کے خلاف وہ جو ایک حلقہ تھا، کیا کرپشن کے گرد پھندا ٹائٹ ہوا؟ اس پر صرف 30% لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے، 70% لوگ کچھ تو ہیں جو اپیتھیٹک رہتے ہیں کہ جی ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ وہی لوگ ہیں جو ڈس اپروو کرتے ہیں، آپ خسارے میں ہیں۔ 30% آپ کے حساب سے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ہی وی آئی پی کلچر کا خاتمہ، جسٹ 20% پیپل سپورٹ یو، کہ جی ہاں وی آئی پی کلچر کا خاتمہ مجھے ذاتی طور پہ کہیں نظر نہیں آتا، وہی چال بے ڈھنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اس لیے اس میں کوئی آپ نے اچیومنٹ نہیں کی۔ انصاف کی فراہمی، آپ کا نام تحریک انصاف ہے، آپ نے انصاف کی فراہمی کے لیے کیا کیا، انشور کیسے کیا، وہ سوشو اکنامک کلچرل چینج کیسے لے کر آئے آپ، یہ آپ کے ترجمانوں کو بتانا چاہیے۔ کم از کم میرے حساب سے اور میرے سرویز کے حساب سے یہ 10% ہے۔ میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ زیادہ مایوس کن نتائج ہیں، ہو سکتا ہے 15% ہو، تو 15% از پی نٹس۔ یہ میرے حساب سے کم از کم 80% ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان معاملات پر آپ کا پانی نہیں مرنا چاہیے تھا، یا آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا۔ آگے آئیے مافیاز کی طرف۔ آپ نے مافیاز کے خلاف کیا کیا؟ شوگر مافیا پہ آپ نے بہت تگڑا کام کیا، ان کو نکیل ڈالنے کا بیڑا اٹھایا، اور پھر کیا ہوا؟ مطلب بڑک تو آپ نے مار دی، بڑکیں تو آپ نے اور بھی بہت ساری ماری ہوئی ہیں۔ کپتان جی، سیاست، حکومت یہ کرکٹ سے بہت مختلف ہیں۔ کرکٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میں لڑ کے ہارا ہوں، میں بزدلی سے نہیں ہارا، لڑ کے ہارا ہوں۔ وہ میچ جو آپ ڈرا کر سکتے تھے، آپ جیتنے کی لگن میں ہار گئے، کرکٹ میں اپریشیٹ ہو جاتا ہے، یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو بہت سی جگہوں پر برابر میں چھوٹنا چاہیے تھا، آپ وہ کشتیاں، آپ وہ مقابلے ہارتے چلے جا رہے ہیں۔ شوگر مافیا بھی بظاہر جو باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ زبان زد عام چیز ایسی نہیں ہو جاتی، وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، تو این آر او کی ایک مبہم سی شکل ابھرتی نظر آ رہی ہے۔ خدا کرے کہ یہ میرا خیال خام ہو، لیکن ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آگے آئیے لینڈ مافیا کی طرف۔ لینڈ مافیا کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ قبضہ گروپس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ سے بہت زیادہ بہتر تو آپ کے حریف کرتے رہے ہیں یہاں پہ، اور اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ کو سوچنا چاہیے، 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے دور میں سڑکوں کے حوالے سے ایک تگڑا پروجیکٹ جو سر اٹھا رہا تھا، جو سامنے آ رہا تھا، وہ تھا راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ۔ تو سر
آپ نے دیکھ لیا کہ اس معاملے میں بھی کیا کیا کچھ آپ کی ناک تلے ہو رہا تھا، نہ آپ کو اس کی خبر تھی، نہ آپ کے چیف منسٹر کو اس کی خبر تھی، اور یہی بے خبری آپ کو کسی حد تک ایگزونریٹ بھی کرتی ہے، حالانکہ حکمران کی اس سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن کیا ہوگی کہ وہ بے خبر تھا جی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم جیسے لوگ، میڈیا، عوام، آپ کے ووٹرز، آپ کے ٹائیگرز، آپ کے خیر خواہ، اوورسیز پاکستانیز جو آپ کے اندر بہت لمبی چوڑی فائنینشیل انویسٹمنٹ بھی کر چکے ہیں، ایموشنل تو ہے ہی، وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ان چیزوں سے غافل ہوں گے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ اپنے سنجیدہ وی لاگز میں لطیفے بھی سناؤں، شعر بھی سناؤں، لیکن انفارچونیٹلی آپ پہ بڑا منطبق ہوتا ہے ظفر اقبال کا شعر کہ میں تو اس کے ایک ایک لمحے کا رکھتا ہوں شمار، اور میرے حال دل سے بے خبر کیسا ہے وہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ رنگ روڈ میں کیا ہو رہا تھا اور کون کون کر رہا تھا۔ وہ لوگ جو آپ کی کچن کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، تو یہ افسوسناک بات ہے۔ آگے آئیے ایجوکیشن مافیا۔ ایجوکیشن مافیا کی ڈیٹیلز میں ہم جاتے رہیں گے بعد میں، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ ایجوکیشن مافیا کے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، کپتان جی آپ کے پاس اور آپ کی حکومت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آپ تو خود ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کی اپنی یونیورسٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کا معاملہ کیا ہے۔ آپ نے تاحال اگر ایجوکیشن مافیا کو نکیل ڈالنے کے لیے کوئی روڈ میپ بھی بنایا ہو تو چلے میں کسی نہ کسی آئندہ وی لاگ کا اسے حصہ بناؤں گا، لیکن پھر میں اس شرط پہ کہ ڈیلی پھر آپ کو یاد بھی کرواتا رہوں گا، یہاں بھی اور اپنے دیگر شوز میں بھی۔ اب اس حوالے سے آپ کی ایجوکیشن منسٹریاں کو جواب دینا چاہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس جواب دینا چاہیں، آپ کے ذاتی ترجمان جواب دینا چاہیں، پی آئی ڈی والے جواب دینا چاہیں تو بسم اللہ، لیکن دور دور تک مجھے اس مافیا کے خلاف بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آتا۔ سپورٹس ایک اور چیز ہے جس کا تذکرہ میں نہ کرتا عمران خان صاحب، لیکن بڑا ہی افسوس ہوتا سننے والوں کو کہ سپورٹس بدحالی کا شکار ہے، اور آپ نے ایک ایسے وزیر اعظم سے یہ گلہ نہیں کیا جو خود سپورٹس کا پروڈکٹ ہے۔ اگر سپورٹس نہ ہوتی، اگر آپ کرکٹر نہ ہوتے تو آپ ایک تیسرے درجے کے بزنس مین ہوتے، یا کوئی چھوٹی موٹی آپ کی کوئی ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی، کوئی کچھ اور نہ ہوتا۔ میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ آپ کو بڑے پائے کے صحافی ہوتے، کو بڑے پائے کے رائٹر ہوتے، کو بہت آپ ماڈلنگ شاڈلنگ کر لیتے تھوڑی سی، لیکن یاد رکھیے آپ کی ماڈلنگ بھی صرف اور صرف اسی ششکے کی مرہون منت تھی جو کرکٹ نے کریٹ کی تھی۔ اب میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، آپ کو کسی بدبخت نے یہ بتایا ہی نہیں کہ ہم آج ہاکی میں کہاں کھڑے ہیں۔ جتنے میڈلز ہاکی نے ہمیں دیے ہیں، ہمارا نام، ہمارا سر فخر سے بلند جتنا ہاکی نے کیا ہے، کرکٹ اگلے 500 سال میں نہیں کر سکتی۔ کرکٹ ہمارا رومانس ضرور ہے، کرکٹ سے ہم بہت محبت رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، لیکن ہاکی کے ساتھ جو اب سوتیلا پن شروع ہو چکا ہے، اس پہ یہ جنریشن آپ کو اس لیے معاف کر دے گی کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ ہاکی تھی کیا اور ہاکی نے پاکستان کو کیا دیا ہے، لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ ہم اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہے، کیوں؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ 3 ایپیسوڈز میں نے یہ جو کمنگ ویک ہے اس میں چلا رہا ہوں، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، اوپن مائک کیفے ضرور دیکھیے گا۔ یہ 11 بجے اپلوڈ ہو جاتا ہے، یہ 15 20 منٹ کی ایپیسوڈ ہوتی ہے۔ ذرا شہباز گل سے کہیے گا کہ آپ کو 3 4 لائنوں میں ان کی جسٹ ضرور فراہم کرتے رہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاکی آج کن حالات میں ہے۔ ہم اسکواش میں کہاں ہوتے تھے، آج کدھر ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے سنوکر میں، پول میں، بلیئرڈ میں انٹرنیشنل ایوارڈ لے کر پاکستان آتے ہیں، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں ریسیو کرنے کو آتا ہے، وہ کیب لے کر گھر پہنچتے ہیں۔ یہ ہے سپورٹس کے معاملات۔ تو ان میں یو شوڈنٹ بی سرپرائزڈ کہ آپ کو اپروول ریٹ جو ہے آپ کا، جو آپ کو پرسنٹیج ملی ہے، دیٹ از 8%۔ 8%۔ کرکٹ میں بھی جو بہتری آئی ہے اس کا کریڈٹ میں ہمیشہ
نجم سیٹھی کو دیتا رہوں گا, اس دور کے حکمرانوں کو دیتا رہوں گا, اور ان سے بھی زیادہ ان اداروں کو جنہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر, جن کا یہ کام ہی نہیں تھا, وہ حالات فراہم کیے, وہ سچویشن فراہم کی کہ جس سے کرکٹ کا ریوائول ہوا. چنانچہ یہ ہے سوری اسٹیٹ آف افیئرز. حقیقی کامیابیوں کی, سیاسی کامیابی کی طرف آ جائیں. ولاگ میرا ضرورت سے زیادہ طویل ہو گیا, میری خواہش تھی کہ بہت چھوٹا رہتا. انتہائی اختصار کے ساتھ, سیاسی کامیابی تب آپ کی شمار ہوتی کپتان جی اگر آپ نے نواز لیگ میں کوئی لمبا چوڑا ڈینٹ ڈالا ہوتا. دیکھیں, وہ بغیر لیڈر کے ایک جماعت ہے جس کا لیڈر ہے ہی کوئی نہیں سرے سے, جس کی موجودہ لیڈر وہ ہے جو سیاست کے معاملات سے آپ کی نسبت زیادہ ناآشنا ہے, نابلد ہے, لیکن وہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھے ہوئے ہے. آپ کے لیے بہت آسان تھا اس پارٹی میں توڑ پھوڑ کرنا, آپ کے لیے بہت آسان تھا اس کے 50% لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا لینا, یا کم از کم پریشان کر دینا, انہیں دکھی کر دینا کہ یار ہم واقعی دکھی ہو گئے, ہمارا لیڈر تو کرپٹ ہے, اس نے اتنی کرپشن کی اور اب ایک ایک چیز ثابت بھی ہو رہی ہے. یہ ان کی دیدہ دلیری بھی ہے کہ وہ اپنی بات پر, اپنے چوائس پر قائم دائم ہے کہ لیڈر ہمارا نواز شریف ہی ہے, چاہے کچھ ہو جائے. ووٹ شہباز شریف کے ساتھ ہے, مریم نواز کے ساتھ ہے, چاہے کچھ ہو جائے. اس کو ان کی ہٹ دھرمی سمجھ لیں یا جو کچھ بھی سمجھ لیں, یہ ہرگز نہ ہوتا اگر آپ کی حکومت کسی اہلیت کا مظاہرہ کرتی. آپ نے اب تک 5 بندے توڑے ہیں ان کے, وہ شرکپور والے بیچارے جو رو رہے ہیں صبح دوپہر اور ایک دفعہ شام کو روتے ہوں گے کہ یار ہم کیا کر بیٹھے ہیں. وہ واپس آنا چاہتے ہوں گے لیکن نواز لیگ ان پہ دروازہ نہیں کھولتی ہوگی اس وقت. یہ ہے آپ کی اب تک کی اچیومنٹ. کہنا بہت آسان ہے کہ جی ہمارا چیف منسٹر اس جگہ سے آیا ہے جس کے گھر میں بتی نہیں ہوتی تھی, لائٹ نہیں ہوتی تھی, بڑا معصوم, بڑا سیدھا سادہ. یہ کیا باتیں بتا رہے ہیں آپ؟ یہ اپنی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو گنوا رہے ہیں آپ. وہ ایک چج کا بندہ ہوتا جو آپ کو ڈیلیور کر کے دکھاتا, آپ کو اپنی فکر پڑ گئی تھی کہیں میرے سے زیادہ گرو نہ کر جائے. یہ تھی آپ کی سیاسی ناقبت اندیشی کہ وہ مجھے آؤٹ سمارٹ کر دیتا. آپ کو آؤٹ سمارٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ آپ عمران خان تھے. آپ کے اوپر اللہ کا خصوصی فضل تھا کہ اللہ آپ کو لے کر آیا, اس آزمائش میں ڈالا. یہ بھی آزمائش ہے اور آپ نے اس پہ پورا اترنا تھا. پھر آپ کو آشیرواد حاصل تھی ان دوستوں کی جنہوں نے ہر وقت آپ کے لیے کلمہ خیر ہی کہا ہے. لیکن آپ بھی, اب میں اس پہ کیا کہوں آپ کو, بادشاہ بندے ہیں آپ. یہاں پر بزدار سے ضرور پوچھے گا کہ بزدار صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنے ایم پی ایز ہیں جو ان کے ریویژنسٹ بننے کے لیے تیار ہو جائیں, جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, جو لبیک کہیں آپ کی کال پہ. ذرا ان سے پوچھیے ان کی تعداد کتنی ہے. یا پھر میں بتاؤں گا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کتنے ہیں اس وقت. یا پھر میں بتاؤں گا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے آپ سے آئندہ ٹکٹ بھی نہیں مانگنی. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو ہیوی ویٹس ہیں آپ ان کا ترلا کرتے پھر رہے ہیں اور وہ کہیں جی ہم نے آپ کا ٹکٹ نہیں لینا. وہ کہیں کہ پہلے بھی آپ کی سپورٹ نے کوئی اتنا فرق نہیں ڈالا تھا, اب تو آپ کی سپورٹ لائبلٹی ہوگی, ایسٹ نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں. کوئی ایک تگڑا وزیر اعلیٰ پنجاب کا لگایا ہوتا آپ نے, کوئی اور آپ کے پاس, یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس تھے نہیں, تھے ضرور, آپ ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے. وہ بیچارے قابل اعتماد نہیں تھے, یہ بھی آپ کی ڈس ایڈوانٹیج ہے. ارے آپ کی 3 دن 10 دن 20 دن 50 دن کی پارٹی نہیں ہے, 22 سال کی تو آپ کی سٹرگل تھی. کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں تھا. چنانچہ اب صورتحال ہے کہ ناراض بے روزگار نوجوان ووٹر وہ آپ کے کہنے پہ باہر نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم آئندہ ویلاگز میں تبصرہ کرتے رہیں گے, ڈسکس کرتے رہیں گے. میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میرا ویلاگ بہت مختصر رہے, لیکن ٹاپک ہی ایسا تھا, یہ میری دکھتی رگ تھی جس پر کچھ لوگوں نے, لوگ بھی بڑے نباز ہوتے ہیں, اس پہ ہاتھ رکھ دیا اور مجھے مجبوراً ان پر اس طرح سے گفتگو کرنی پڑی. مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ میری اس تنقید کا آپ سخت برا مانیں گے کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں. لیکن بھیا ہم اس کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں جس کا نام پاکستان ہے, اور پاکستان نے ترقی کرنی ہی کرنی ہے ود اور وداؤٹ عمران. جائیے تاریخ کھول کر دیکھ لیجئے, میں نے یہ بات آپ کے الیکشن سے پہلے کہی تھی, میں آج بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہتا رہوں.